बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मामला इस वक्त बड़ा फंसा हुआ है। एक तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान की रिहाई का क्या फार्मूला पेश किया गया है, क्या इमरान खान इस फार्मूले को तस्लीम करेंगे, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत ही आम खबर है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर इस पर बड़ी संजीदा किस्म की न सिर्फ मुशावरत हो रही है, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा कि ये हो सकता है, और वो है इस्लामाबाद की तरफ एक और लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च जो है दोबारा डी चौक की तरफ हो सकता है, और हुकूमत ने ये तासर दिया है अपने तौर पर कि शायद हमने सब कुछ कुचल के रख दिया है और अब कोई जो है वो दोबारा एहतजाज की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये जो एहतजाज है इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के अमीर जो हाफिज नईम साहब हैं, उन्होंने आपने देखा कल जिस तरह की गुफ्तगू की और जो डिमांड की, वो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि परेशान कुन है। और एक ऐसा उन्होंने बलंडर किया है कि आ बैल मुझे मार, और अब वो इस वक्त जो है वो निशाने पर हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा ही हसास मामला है इस वक्त। अगरचे बताया जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सरहद जिस तरह अफगानिस्तान के साथ जो मिलती है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान जो एहलकार हैं उनके दरमियान तसादम हो रहा था, तो वो तसादम इस वक्त रुक गया है और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पारा चनार के अंदर, कुरम के एरियाज के अंदर आज हमने देखा पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजलाक के अंदर एहतजाज हो रहा है, और ये एहतजाज शिया कम्यूनिटी कर रही है। और तकरीबन समझौते के दोनों फरीक करीब पहुंचे हुए थे, लेकिन एन इस मौके पर जो है वो एक इंतहाई कलदम जमात के जो रहनुमा हैं वहां पे वो पहुंचे, उन्होंने तकरीर की, उनको वहां एक्सेस दी गई। इसके अंदर बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के कुछ जो शख्सियात हैं वो खुद पाकिस्तान को किसी ऐसे बड़े बहरान की तरफ धकेल रही हैं कि वो बजाय इसके कि वो जलती पे कोई पानी डालने वाला कोई बंदा जाता, तो वहां उस इलाके के अंदर इश्तियाल अंगेज किस्म की जो शख्सियत है, जो इश्तियाल अंगेजी में मारूफ है, वो वहां पहुंच के तो वो जलती पे तेल डालने वाला काम शुरू है। और ये रियासती इदारों के बगैर तो ये काम होता नहीं है। तो इस वजह से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की कोई जंग मशरकी सरहद पे नहीं है, मगरबी सरहद पे नहीं है, तो कोई और किस्म का जो है वो खुदा न खास्ता बहरान पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पर पैदा किया जा सकता है। अब हाफिज नईम उर रहमान जो जमात इस्लामी की सियासत है वो शुरू से ही कुछ इस तरह रही है जिसको अमूमन लोग मुनाफिकाना सियासत इसको बोलते हैं। लेकिन बहरहाल ये हम तो इस्लामी जमीयत तलबा और उसके किरदार को बड़ा करीब से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 7-8 साल देखने का मौका मिला है। वो तलबा तंजीम है और उनका भी एक अपना ही तरीका है, और वो चीज़ें ज़ाहिर है उसी से प्रमोट होकर ऊपर लोग जमात इस्लामी में आ रहे होते हैं। तो मकसद जमात को जो है वो तनकीद करना नहीं होता, लेकिन अफसोस होता है कि इस वक्त आप देखिए सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब अकेले गजा मार्च करते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब कभी कभी कर देते हैं, और करने के बाद बजाय इसके कि वो हुकूमत से जवाब तलबी करे एक जमात, मजहबी सियासी जमात, कि भाई आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप पाकिस्तानियों को यहाँ पे फलस्तीन का झंडा नहीं उठाने दे रहे, यहाँ पे आप जो गजा के लिए एहतजाज करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हो, और किसी स्टेडियम के अंदर भी झंडा नजर आए आप गिरफ्तार कर लेते हो, तो ये पॉलिसी शिफ्ट कहाँ पे हुआ है? ये तो सवाल बनता ही पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत से है कि ये इतनी बड़ी जो पॉलिसी तब्दील हुई है कि पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन का झंडा उठाना भी एक जुर्म बना दिया गया है। और एहतजाज के लिए कितनी मरतबा सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी एहलिया और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बजाय इसके कि आप उसका जवाब तलबी करते आप इमरान खान पर चढ़ दौड़े हैं। यानी पहले उसकी हुकूमत को तब्दील किया गया चूंकि अमेरिका खुश नहीं था, और उस वक्त बताते थे कि अमेरिका के साथ इसने हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, और उसी बंदे से जो जेल के अंदर मौजूद है आप पूछ रहे हैं फिर जुल्म बर्बरियत, गोलियां चली डी चौक के ऊपर, जिस तरह उस पे आपकी जबान ही खामोश हो गई, और आपने एक ऐसा जो है वो मुनाफिकाना किरदार के तौर पर आए हैं जिसकी इस वक्त बड़ी सोशल मीडिया पर मजम्मत हो रही है। पहले एक वोट बैंक आपका कोई नहीं है, और मजीद बहरहाल उनको अपनी सियासत मुबारक हो। हाफिज जी के नारे
بس لگاتے جائیں اس ملک کے اندر، اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا بہرحال، باقی تو یہ حافظ ہی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا، اتنا بڑا جانی مالی یہ نقصان ہوا ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ یہ نہیں آئیں گے اسلام آباد کی طرف، ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، یہ دم دبا کے بھاگے ہیں، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک سیاسی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات کی۔ اب اس وقت تحریک انصاف کی جو شخصیات ہیں، ابھی یہ اوورال کسی کور کمیٹی کے اندر جو ہے وہ رائے نہیں آئی، لیکن ایک اور اٹیمپٹ ہوگی، اور اگر یہ مذاکرات کے ذریعے معاملات نہ چلے، یعنی آپ سمجھیں کہ 31 جنوری تک کا ٹائم ہے، یہ جنوری کا مہینہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو 8 فروری کو اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ لانگ مارچ متوقع ہے، اور اس پہ تحریک انصاف کی 8 یعنی فروری، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے سال 8 فروری کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ ڈاکہ ڈالنے میں قاضی فائز عیسیٰ چیف الیکشن کمشنر اور پورا ایک جو ٹیمیں ہیں، مختلف اسٹیبلشمنٹ، پھر اس کے ساتھ بیوروکریسی اور پورے پاکستان کا جو سسٹم ہے، اب وہ پوری طرح اس میں عوام کے خلاف کھڑا ہوا، اور یہ چیز جو ہے لازمی بات ہے کہ اس دن کو پاکستانی قوم کو ویسے بھی یوم سیاہ کے طور پر تو منانا ہے۔ اب یہ احتجاج اس پہ مشاورت ضرور ہو رہی ہے کہ اس کو مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر آرگنائز کیا جائے، یا اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کی شکل میں دوبارہ جو ہے وہ معاملہ رکھا جائے، اور کچھ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ مشاورت چل رہی ہے، اور ان کی یہ رائے ہے کہ اب چونکہ پہلے جو بائیڈن انتظامیہ تھی اور اب ٹرمپ کی حکومت آ چکی ہوگی، ایک پریشر بھی ہوگا، اور ان حالات کے اندر گولی چلانا اور اس طرح کے جو عوام کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ معاملات جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور عوام اگر بڑی تعداد کے اندر اسلام آباد پہنچتی ہے تو یہ اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، جو کہ بہرحال پاکستانی عوام جو مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے وہ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن اس تناظر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پھر گورنر راج لگ سکتا ہے، پھر جو ہے وہ مزید خرابی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ اگر یہ انداز غلط ثابت ہوئے اور دوبارہ کوئی اسی طرح گولیاں چلائی گئیں تو پھر جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ڈری سہمی ہوئی ہے، وہ شاید تیار نہ ہو۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ متوقع ہے، لیکن ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے مختلف بڑے شہروں کے اندر تو اس پر احتجاج کیا جائے گا، اور یاد دہانی کروائی جائے گی کہ کس طرح پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اس ملک کو نہ صرف سیاسی بحران کے اندر دھکیلا گیا، بلکہ معیشت کے اندر کھربوں روپے کا نقصان کر کے اس ملک کو بحران در بحران کے اندر دھکیل کے، اب دیکھیے اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو قومی سلامتی کے ایک عام شخصیت، یہ گوگل مین جو ہے، میکائل گوگل مین، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹوڈے انڈیا کا جو جے شنکر ہیں، قومی سلامتی کے ان کے مشیر ہیں، وہ 5 روزہ امریکہ کا وزٹ مکمل کر کے واپس گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو میٹنگز ہیں ان کے اندر دونوں ممالک کی بہت سارے معاملات کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، مڈل معاملات کے اندر، اور انڈیا کا کیا کردار ہوگا، کس طرح کے ریلیشن شپ ہوگی یو ایس کے ساتھ، اور یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں بیچارے وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریبی حلف برداری کے اندر کسی ایک وزیر کا دعوت نامہ لینے کے اندر مشغول نظر آتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ جہاں پہ انڈیا پہنچ گیا ہے اس کو پیچھے کیوں، کہ وہاں جمہوریت ہے، جیسی بھی ہے وہ چلتی ہے، وائولیشنز بھی ہوتی ہیں انسانی حقوق کی، لیکن وہاں فوج جو ہے اس کا کوئی جرنل کرنل اس کی کوئی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بیانات دے اور وہ سیاسی پریس کانفرنسیں کریں، اور یہاں پہ پورا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور حالات جو ہے اس نیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب عوام جو ہے ان کے اندر ایک ایسا لاوا پکا ہوا ہے اداروں کی شخصیات کے حوالے سے کہ جب آپ کسی چوک چوراہے کے اندر کسی ہوٹل پہ کسی ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کی پناہ ہے، یعنی یہ لیول کم از کم کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک کو اور بحرانوں میں دھکیلا گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل سے ویسے تو خبریں ابھی آئیں گی،
عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ وکلاء کی ہو رہی ہے، توشہ 2 کیس کی عام سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، بشرا بی بی بھی پہنچ گئی ہیں، اور ممکن ہے کہ بشرا بی بی کو بھی کسی لمحے گرفتار کر لیا جائے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑے تکڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی جو رہائی کا فارمولہ حکومت نے پیش کیا ہے وہ وہی ہے جو رانا ثناء اللہ پیش کر چکے ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے یار عمران خان گھر آ جائے، سکون کرے، رہائی بھی ہو جائے، لیکن ہمیں حکومت جو 5 سال باقی 4 سال ہیں وہ پوری کرنے دی جائے۔ اب یہ اس فارمولے پہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو، لیکن ہمیں حکومت پوری کرنے دے۔ تو عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میرا یا مینڈیٹ واپس کریں یا نئے الیکشن کا اعلان کریں۔ اب ان دو چیزوں کے اندر معاملہ ہے اصل اٹکا ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو فارمولہ عمران خان تقریباً اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اب کس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ 20 جنوری حلف برداری کی جو تقریب ہے اس سے پہلے اگر عمران خان کو اس ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب ہے اس کے اندر شرکت کے لیے کوئی دعوت نامہ آ جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک اور بڑی جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوگی۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر اب بھی بظاہر اسٹیبلشمنٹ اسی جگہ پہ کھڑی ہے، اب وہ عمران خان سے معافی تلافی کا تو مطالبہ کوئی نہیں کر رہے، لیکن بڑکیں وغیرہ وہی مار رہے ہیں، اور دوسری طرف جو حکومت ہے اس کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، ایکسپورٹ کوئی بڑھ نہیں رہی، ملک کے اندر ایک بحران ہے، سول نافرمانی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اگر مزید پاکستان جہاں پہ اب نئی امریکن انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملات طے کرنے والے ہیں، تو کیا سعودی عرب اور یو اے ای کے ذریعے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں بالکل ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ معاملات اگر کرتے ہیں ان ممالک کے ذریعے تو اس کے ایک نقصان ان ملکوں کو ہوگا کہ پاکستان کی عوام کا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے اس کے اندر ضرور دراڑ پیدا ہوگی۔ بہرحال اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی جو چالیں ہیں وہ چل رہے ہیں، اور عمران خان بڑے سکون کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر اپنی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے 8 مارچ کو جب عمران خان کے خلاف جس دن تحریک عدم اعتماد آئی اس دن ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے ملاقات کی تھی، اور وہ وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں آخری ہماری ملاقات ثابت ہوئی تھی۔ تو اس وقت کہا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف کامیاب ہو جائے گی؟ تو عمران خان کا اس وقت یہ دعویٰ تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ تو ناکام ہوگی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس ناکامی کے بعد میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ تو تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی، سارا کچھ ہوا، لیکن اب جیل میں آنے سے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان خاموش ہو جائے، جلسے جلوس نہ کرے، ہم حکومت پوری کریں، تو یہ مطالبہ تو عمران خان کی سرشت کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو لگتا ہے یہ جنگ ابھی مزید جو ہے کچھ ٹائم کے لیے چلے گی، لیکن وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اعصاب کی جنگ ہے، کون جیتتا ہے اگلے 2 ہفتے اس حوالے سے انتہائی عام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔